السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 34۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا۔ عمر آپ کی 35 سال کی ہے۔ دروازے کی جانب بنی عبد مناف بنی زہرہ کے حصے میں آئی۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم، یہ خالد بن ولید کا قبیلہ تھا، اور دیگر قبائل قریش کے حصے میں آیا۔ بیت اللہ کی پیٹھ بنی جمح اور بنی سہم کے حصے میں آئی، اور حتیم یہ بنی عبد الدار بنی قصی بنی اسد اور بنی عدی کے حصے میں آیا۔ یہ سارا کا سارا اس طریقے سے تقسیم کیا تاکہ سب کو چانس ملے۔ بھئی اتنا تم کر لو، یہ دیوار کا کام تمہارا خاندان کرے، یہ دیوار کا کام تمہارا خاندان کرے، یہ دیوار کا کام تمہارا خاندان کرے۔ سب نے اوکے کر لیا۔ اسی درمیان میں خبر لگی، مکہ میں خبر آئی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے، اور وہاں لکڑیاں بھی ہیں، وہاں جو ہے رومی معمار بھی ہے، یہ گورے کچھ معمار بھی ہے۔ یہ خبر آئی تو فوراً ولید ابن مغیرہ سنتے ہی بھاگے بھاگے جدہ پہنچے، اور اس کے تختے جو جہاز کے تختے تھے وہ خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 35 سال کی عمر تھی، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک بیت اللہ کی چھت نہیں تھی، اور دیواریں بھی ایک آدمی کے برابر اونچی تھی۔ بس اب یہ پہلی مرتبہ چھت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی تھی، نبوت نہیں ملی ہے ابھی، اس کو لکڑی کی ضرورت تھی، تو جہاز کے تختے وہ اس نے جا کر خرید لیے۔ اور اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا، کانٹریکٹر تھا، معمار تھا، ستھار تھا، وہ سب جانتا تھا کیسے کام کرنا۔ اس کا نام باقوم تھا، باقوم۔ ولید نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ بھئی تو میرے ساتھ چل، اللہ کا گھر بنانا ہے، یہ لکڑیاں بہت قیمتی ہیں، یہ لکڑیاں ہم لگائیں گے چھت میں، لیکن ہمیں لگانا آئے گا نہیں، تم رومی لوگ ہو، ذرا ڈھنگ سے کام کر لو گے۔ تو باقوم چونکہ جہاز تو ٹکرا کر ٹوٹ گیا تھا، اس کو بھی سہارے کی ضرورت تھی، تو وہ بھی آ گیا مکہ مکرمہ۔ ان مراحل کے بعد جب سارے کے سارے تیار ہو گئے، سب پہنچ گئے، لیکن اب بیت اللہ کو توڑے کون، ہتھوڑا کون لگائے؟ جب قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کہتے تھے بھی تو پھاوڑا مار، تو پھاوڑا مار، تو گرا، یہ دیوار تو گرا، یہ دیوار تو گرا، تو کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ سب جو ہے خاموشی سے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی کے ساتھ ایک طرف کھڑے تھے۔ کیوں کہ بیت اللہ کو میں کیوں گراؤں؟ ہر آدمی سوچتا تھا کہ بیت اللہ کو گراؤں گا، اللہ کا گھر ہے، کہیں مجھ پر عذاب نہ آئے۔ تو کوئی بھی ہمت نہیں کرتا تھا، بھئی تو گرا، تیرا خاندان گراوے، بھئی تیرا خاندان گراوے۔ یہ باقوم سے کہا بھی تو گرا، تو وہ بھی ڈر گیا کہ نہ بھائی یہ تو اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کے گھر کی دیواروں کو پھاوڑا نہیں ماروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، وہ دیکھ رہے تھے، تو اب کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے کھڑا ہو۔ بالآخر ولید ابن مغیرہ پھاوڑا لے کر کھڑا ہوا اور ایک جملہ کہا، پھاوڑا اٹھایا اور ایک جملہ کہا، اللہم لا نرید الا الخیر، اللہم لا نرید الا الخیر، اللہم لا نرید الا الخیر۔ اے اللہ، میں بیت اللہ گرا رہا ہوں، لیکن صرف خیر اور بھلائی کی نیت سے گرا رہا ہوں، کوئی میرا اور مقصد نہیں ہے۔ یہ روتا رہا اور یہ جملہ کہتا رہا، معاذ اللہ ہماری نیت بری نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے ڈھانا شروع کیا، گرانا شروع کیا۔ ایک دیوار پوری توڑ دی اس نے، دوسری دیوار بھی توڑ دی، تیسری 4 دیواریں جو اس نے توڑ دی۔
اہل مکہ نے کہا کہ بس بھائی کام بند کرو، رات کا انتظار کرو، کہ ولید پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی بلا آسمانی اور آفت اچانک نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو پھر اصل حالت پر کر دیں گے، اور اگر ہم یعنی اس پر کوئی عذاب نہیں آیا تو پھر ہم جو ہے اپنا کام شروع کریں گے۔ اس لیے سب نے کہا بھی رات بھر انتظار کرو، اب جو ہے دیکھو کہ اس کے گھر پر کوئی بلا تو نازل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ناراض ہو تو اس کو کوئی سانپ آ کے کاٹ دے گا، کوئی جانور آ کے ختم کر دے گا، کوئی جنات آ کے قتل کرے گا۔ اس لیے سارے کے سارے جو ہے اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے، صبح کو دوسرے دن آ کر بیت اللہ کو دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ انتظار کروایا، جب انتظار کروایا تو پوری قوم میں تشویش ہوئی، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ آپ بھی اگلے سبق کا انتظار کیجئے، پڑھ لیجئے، کر باقی تفصیل کل انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔